ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے اور آج کا دن یوم شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس دن ہے۔ آج کا دن اگر ہم اپنی عقیدت کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی بڑا اہم ہے، اور اپنے عقیدے کے استحکام کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی آج کا دن بڑا اہم ہے۔ حضرات مکرم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانا، ان کے صحابی ہونے کی حیثیت سے، داماد رسول ہونے کی حیثیت سے یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے ہی، لیکن اس دور کے اندر، اس دور میں کچھ ایسے فتنے پیدا ہو گئے ہیں، ان فتنوں نے ہمارے ایمان پر اٹیک کرنے کے لیے آج کے دن کو بھی ایک بڑا حربہ بنا کر کے استعمال کیا ہے۔ تو اس ماحول میں بھی ہمیں یوم شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح ڈھنگ سے منانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضرات مکرم، میں اس سلسلے میں تاریخ کے جو ابواب ہیں، جو ہسٹری ہے اسلام کی، اس کے الگ الگ چیپٹر الگ الگ موقعوں پر کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ مختصراً اس کا کچھ جائزہ میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ یوم عثمان غنی اور آج کے دن کی عظمتوں کو آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آج ہم یوم عثمان غنی منا رہے ہیں، شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ وہیں پر ہمارے معاشرے کے اندر دو طبقے اور بھی پائے جاتے ہیں، ایک رافضی شیعہ اور دوسرے نام کے مولائی۔ جو رافضی شیعہ ہیں معاذ اللہ، وہ آج کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے پر خوشی مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، اور دوسری طرف وہ عید غدیر بنا کر کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ رافضی شیعوں کی خباثت ہے۔ دوسری طرف سنی کہلانے والے، نام کے سنی، آدھے سنی اور آدھے رافضی بنے ہوئے، وہ اپنے آپ کو جو مولائی کہتے ہیں، حقیقت میں وہ جھوٹے مولائی ہیں۔ وہ آج کے دن یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے پر خوشی تو نہیں مناتے ہیں، لیکن آج کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو خلیفہ بلا فصل بنایا تھا، اور غدیر خم کے موقع پر ان کی خلافت کا اعلان کیا تھا، اس لیے ہم لوگ عید غدیر مناتے ہیں۔ شہادت عثمان غنی کی خوشی منانے والے رافضی شیعہ اور عید غدیر کے نام پر معاذ اللہ ایک غلط عقیدے کو فروغ دینے والے جھوٹے مولائی، ان دونوں
ان دونوں گمراہوں اور بدعقیدوں کے بیچ کے اندر اہل سنت و جماعت کا یوم شہادت عثمان غنی شریعت مطہرہ کے تقاضوں کے مطابق منانا ایک ضروری مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کی میں کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس زمانے کے اندر یہودیوں کا بڑا غلغلہ تھا اور اکثر علاقوں کے اندر ان کی ایک چھاپ تھی، لوگوں کے اندر ان کا ایک اثر تھا۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے، حضور کے آنے کے بعد میں یہودیوں کا چراغ گل ہونے لگا، ان کی جو نام نہاد ایک طریقہ چلا آ رہا تھا اور وہ اپنی سیاست اور اپنی قیادت کو منوانے کے لیے پر تول رہے تھے، اس پر قدغن لگ چکا تھا۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہو چکے تھے، یہودیوں کی طرف سے لوگ ہٹ کر کے میرے آقا علیہ السلام کے دامن کرم میں جا رہے تھے۔ اب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اس نبی کی موجودگی کے اندر تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اور پھر وہ نام کے جو ہے مسلمان بن کر منافقوں کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کی صفوں کے اندر داخل ہوئے تاکہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کریں، افتراق پیدا کریں، ان کے اندر جو ہے وہ تزلزل پیدا کریں۔ لیکن کونین کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک ظاہری حیات کے ساتھ میں دنیا کے اندر موجود رہے، کوئی مسلمانوں کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حقیقت کے اندر اس زمانے کے اندر رافضیوں کا کوئی وجود نہیں تھا، اس زمانے کے اندر وہ منافق کہلاتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی صفوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی ایک بھی نہ چلی۔ جب آپ وصال فرما گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے کہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کیا جائے، وہ انتشار نہیں پیدا کر سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ آیا، 1 سے لے کر 6 سال تک آپ کی خلافت کے جو 6 سال گزرے، کوشش کرتے رہے وہ مسلمان بن کر کے مسلمانوں کی صفوں میں گھستے رہے، انتشار اور افتراق کی کوششیں کرتے رہے، لیکن انہیں کوئی کامیابی میسر نہیں آئی، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ پاک کے 6 سال گزر گئے۔ اس کے بعد میں ان لوگوں نے کچھ ایسا انتشار امت کے اندر پیدا کرنے کا پلان بنایا۔ عبداللہ بن سبا یہ مسلمانوں کی صفوں میں گھسا اور مسلمانوں کے اندر اس نے یہ ذہنیت پیدا کرنے کی کوشش کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرو، اور ظاہر سی بات ہے یہ اہل سنت و جماعت کے جو ہے وہ خون کے اندر شامل ہے۔ حضرت مولا علی سے پیار کرنا یہ ہمارے خون کے اندر شامل ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جب اس نے یہ پرچار کرنا شروع کیا حضرت علی سے پیار کرو تو کون انکار کر سکتا ہے؟ خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے مسلمان ہی پیار کرے گا، اور جو منافق ہوگا وہ علی سے کبھی پیار نہیں کرے گا، علی سے بغض رکھے گا۔ تو جو مسلمان تھے، مسلمان حضرت مولا علی کے نام پر، حب علی کے نام پر عبداللہ بن سبا سے قریب ہونے لگے۔ اب اس نے جب دیکھا کہ حضرت مولا علی کے نام کی وجہ سے لوگ میری قربت اختیار کر رہے ہیں، لوگ میرے جھانسے کے اندر آ رہے ہیں، تو اس کے بعد میں اس نے پیترا بدلا اور ایک اسٹیپ کے بعد میں وہ دوسرے اسٹیپ پر گیا، اور اس نے مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ یہ عقیدہ اس نے لوگوں کے درمیان پیدا کرنا شروع کیا۔ اب دھیرے دھیرے جب یہ عقیدہ لوگوں کے اندر پنپنے لگا، وہ تیسرے اسٹیپ پر پہنچا، اور اس نے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، آپ کے وصی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بعد میں انہیں خلیفہ کی بننے کی جو ہے وصیت فرمائی تھی، لیکن صحابہ کرام نے ان کو خلیفہ نہیں بننے دیا۔ اب دھیرے دھیرے جب یہ عقیدہ فروغ پانے لگا، اس کے بعد میں وہ چوتھے اسٹیپ پر پہنچا، اور معاذ اللہ اس نے یہاں تک مسلمانوں کے ذہن و فکر کے اندر یہ عقیدہ پلانے کی کوشش کی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خدا حلول کر گیا ہے، یہ خدا کا اوتار بن کر کے ہمارے درمیان موجود ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس عقیدے کو زیادہ لوگوں نے تو فالو نہیں کیا، لیکن اسے اس عقیدے کے اندر بھی کچھ فالوورز مل گئے۔ اب عبداللہ بن سبا اور اس کے بعد میں اس کے چیلے اپنے ان عقیدوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کے اندر پھیلانے لگے، نئی نئی روایتیں
آیتیں گھڑنا اور اہل بیت پر حضرت مولا علی پر ظلم کی جھوٹی کہانیاں بنانا، صحابہ کرام کے مظالم کی جھوٹی داستانیں گھڑنا اور طرح طرح کے واقعات بنانا اور انہیں مسلمانوں کے اندر پھیلا کر کے انتشار پیدا کرنا، اور پھر ہوتے ہوتے یہ معاملات یہاں تک بڑھے کہ بعد میں امت کے اندر انتشار کا بہت بڑا یہ ذریعہ بن گیا۔ عزیزان مکرم، آج جو 18 ذی الحجہ ہے، آج 18 ذی الحجہ کو ایران جو ہے وہ شیعوں کے علاقے کے اندر اور وہ سنی جو صحیح معنوں میں اہل سنت و جماعت کی تعلیمات کو نہیں جانتے، ان کے علاقوں کے اندر عید غدیر منائی جا رہی ہے۔ آج کے دن شہادت عثمان غنی کے نام پر خوشی کا اظہار معاذ اللہ وہ شیعہ کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی کے مرنے سے حضرت مولا علی کو خلافت ملی اور جو ہے وہ ظلم کا خاتمہ ہوا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ عید غدیر منانے والے یا حضرت عثمان غنی کی شہادت پر بیجا خوشی کا اظہار کرنے والوں کو صحیح طور پر جواب دیا جا سکے۔ عزیزان مکرم، آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ صحیح معنوں کے اندر وہ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ جو عید غدیر کی جو بنیادیں نکالنے والے جو لوگ ہیں، ان کی آپ صحیح تاریخ پڑھیں گے تب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا۔ ان کا عقیدہ پہلے سمجھ لیں، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو سارے صحابہ معاذ اللہ اسلام سے پھر گئے تھے، صرف 4 صحابہ مسلمان رہ گئے تھے، حضرت مولا علی، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی۔ ان 4 کو چھوڑ کر کے سارے صحابہ اسلام سے برگشتہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے صحابہ پہ ہاتھ صاف کر دیا۔ اس کے بعد میں آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ چونکہ تمام صحابہ اسلام سے پھر گئے تھے لہذا ان کی جو حدیثیں ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہے، ساری حدیثوں پر انہوں نے ہاتھ صاف کر دیا۔ اور پھر آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں قرآن مقدس کے اندر 17,000 آیتیں تھی، ان میں سے جو آیتیں ہزاروں کی تعداد میں حضرت مولا علی کی تعریف کے اندر نازل ہوئی تھی، ان سنیوں نے ان ساری آیتوں کو ختم کر دیا، اور آج جو قرآن ہمارے درمیان موجود ہے وہ ادھورا قرآن ہے، پورا قرآن نہیں ہے۔ اس طرح سے انہوں نے معاذ اللہ قرآن کے اوپر بھی اپنے غلط عقیدے کو چسپا کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور اس کے بعد میں ایک اسٹیپ اور آگے بڑھے۔ ظاہر سی بات ہے شیعہ مذہب کی بنیاد، رافضیوں کی بنیاد پورے طور پر جھوٹ کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اب جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ کا سپورٹ بھی تو چاہیے۔ دنیا کے اندر مذہب تو بہت ہیں، دنیا کے اندر بہت سارے دین دھرم پائے جاتے ہیں، لیکن کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے۔ ایک یہ رافضی اور شیعہ فرقہ ہی ایسی جماعت ہے جو معاذ اللہ یہ اعلان کرتے ہیں جھوٹ بولنا ثواب کا کام ہے، دین کے اندر تقیہ کرنا، غلط بات کو بیان کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اور معاذ اللہ اس ثواب کی روایت کو اہل بیت سے وہ روایت کرتے ہیں کہ اہل بیت نے کہا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو امت کے اندر جتنے فتنے پیدا ہوئے ان سارے فتنوں کے اندر سب سے پہلا فتنہ یہی فتنہ ہے جو حضرت مولا علی کی محبت کے نام سے شروع کیا گیا اور اخیر کے اندر اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ رافضی اور شیعہ فتنہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ سارے فتنوں سے زیادہ خطرناک ہے، وہابیت سے زیادہ خطرناک ہے، دیوبندیت سے زیادہ خطرناک ہے، قادیانیت سے زیادہ خطرناک ہے، چکڑالیت سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دیگر جو فتنے ہیں ان فتنوں سے امت کو آگاہ کرنے کے لیے ہمارے پاس میں کئی راستے ہیں، لیکن یہ فتنہ جب ہماری صفوں میں گھستا ہے تو حضرت مولا علی کی محبت کا نام لے کے داخل ہوتا ہے۔ یہ فتنہ جب ہماری صفوں میں داخل ہوتا ہے اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچا کر کے داخل ہوتا ہے۔ یہ فتنہ جب ہمارے گھروں میں داخل ہوتا ہے اہل بیت کے علم کو بلند کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار کرتا ہے، سنی اہل بیت سے بہت پیار کرتا ہے۔ اب جب محبت اہل بیت اور حب علی کے نام پر یہ فتنہ ہمارے نوجوانوں میں جب داخل کیا جاتا ہے تو یہ فتنہ کتنا خطرناک ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، ہم 100 سال تک وہابیوں کا رد کرتے رہے، دیوبندیوں کا رد کرتے رہے، ہمارے عوام جو ہے وہ ان سے دور ہوتی چلی گئی، لیکن ہم شیعوں کو چھوڑ چکے اور نتیجہ یہ نکلا اندر اندر یہ ناسور بن کر کے ہمارے درمیان یہ پنپتے رہے، اور آج یہ فتنہ بہت بڑا ناسور بن کر کے امت کو پریشانی کے اندر مبتلا کرنے کے لیے میدان کے اندر آ چکا ہے۔ عزیزان مکرم، آج حضرت عثمان غنی کی ہم یاد منا رہے ہیں، اور آج کے دن یہ شیعہ رافضی جو ہے وہ حضرت مولا علی کی بلا فصل خلافت اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کا اعلان کر رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں اس پر، اور دوسری طرف سنی بننے والے نام کے جھوٹے مولائی عید غدیر کے نام پر ایک غلط عقیدے کو فروغ دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضرت عثمان غنی کا مقام تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ حضرت عثمان غنی تو بہت بلندیوں پہ فائز ہیں۔ میں عام صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام صحابہ کو جو مقام عطا کیا ہے ان کی عظمتوں تک
ہم پہنچ بھی نہیں سکتے. رب قرآن میں فرماتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. حسنہ کا جس کے ساتھ میں وعدہ ہو جائے اس کو کیا ملتا ہے خود اللہ نے بتایا. ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون. اللہ نے جن کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسها، وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بارے میں کہ لا یحزنهم الفزع الاکبر، قیامت کے دن لوگ بڑی گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے. لیکن اللہ نے صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، صحابہ کو قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. فرمایا کہ تتلقاہم الملائکہ، رب فرماتا ہے فرشتے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے. تو اللہ تو عام صحابہ کے بارے میں یہ عظمت بیان فرما رہا ہے، تو جو صحابہ کے اندر بڑی بلندی والے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا. اللہ نے قرآن پاک میں عام صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو بات تو ختم ہو گئی. جب اللہ راضی ہو گیا تو کسی کو پھر بک بک کرنے اور بکواس کرنے کی بھی ضرورت کہاں باقی رہ جاتی ہے. حضرات مکرم میرے آقا خود فرماتے میرے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو ہدایت کا تارا بتایا. اور آج رافضی معاذ اللہ انہی کے ایمان پر اٹیک کرتے ہیں، اور نام کے جھوٹے مولائی معاذ اللہ آج انہوں نے جو عقیدہ ہم کو دیا اس کے خلاف اپنی الگ ڈگر قائم کر رہے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. حضرات مکرم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کے اندر میرے صحابہ کی محبتیں پیدا فرما دیتا ہے. اور ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ کی برائی کی اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. اور روایتوں میں آتا ہے ایسے بندوں کا اللہ نہ فرض قبول فرماتا ہے اور نہ نفل قبول فرماتا ہے. اور صحابہ کی عظمتیں تو یہ ہیں میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ کو دیکھ لیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. جس نے مجھ کو دیکھ لیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو صحابہ نے تو حضور کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. ان کے بارے میں کوئی بکواس کرے میرے آقا تو فرما رہے ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں. اور ان کی عظمتوں کا تو یہ عالم ہے. ہم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں تو اتنا ثواب نہیں ملتا. اگر اللہ کے رسول کا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں دے دے تو اس سے زیادہ ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے. یہ ان کا مقام اور رتبہ ان کے صحابی ہونے ہی کی وجہ سے تو پروردگار عالم نے ان کو عطا فرمایا ہے. اور یہ صحابہ کا یہ عالم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ کے بارے میں زبان کھولے گا، بس زبانی کرے گا، وہ سب سے بدترین مخلوق ہے، سب سے بدترین مخلوق ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عظمتوں کو اگر میں تفصیل سے سمجھاؤں تو وقت لگے گا. 2 جملوں میں آپ یہ سمجھ لیں اللہ کے ولی ہیں اصحاب کہف. اصحاب کہف یہ اللہ کے ولی ہیں. یہ جب نکلے تھے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تو ایک کتا ان کے ساتھ میں ہو گیا تھا. 309 سال تک سوئے رہے تھے. 309 سال کے بعد میں اللہ نے پھر ان کو بیدار کیا تھا. سورہ کہف میں ان کا واقعہ موجود ہے. اگر ایک کتا اللہ کے ولیوں کے ساتھ میں ہو جائے تو اللہ اس کتے کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے. اور اس کتے کی عظمتیں اس لیے بیان کی گئی کہ قیامت کے دن اس کو انسان کی شکل کے اندر جنت میں اللہ داخلہ نصیب فرمائے گا. ایک کتا اگر ولی کے ساتھ میں بیٹھ جائے اللہ اس کو اتنی عظمتیں عطا کرے. اور جو صحابہ حضور کی صحبت میں بیٹھ جائے معاذ اللہ کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ معاذ اللہ رب العالمین. اگر بندہ سمجھنا چاہے تو روایات کی بھرمار اس کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. اور یہ جو عید غدیر آج کے دن یہ لوگ منا رہے ہیں نا، یہ عید غدیر کی بنیاد پڑی کب ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں. 3 صدیوں تک تو عید غدیر کا نام و نشان تک نہیں تھا. 4 صدی کے اندر 352 کے اندر ایک شیعہ بغداد کے اندر معز الدین نام کا تھا. اس نے سب سے پہلے عید غدیر کی بنیاد بغداد کے اندر ڈالی اور عید غدیر کو منایا. اور عید غدیر منانے کے پیچھے ان کا ریزن کیا ہے معلوم ہے؟ عید غدیر کے پیچھے ریزن کیا بتاتے؟ فرماتے 18 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک تالاب ہے. غدیر کا معنی ہوتا ہے تالاب. ایک تالاب ہے وہ خم کے مقام پر ہے. تو خم کے مقام پر غدیر جو تالاب ہے اس تالاب کے پاس کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا من کنت مولا
فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو وہ شیعہ کہتے ہیں حضور نے اس تالاب کے پاس اعلان کر دیا سن لو میں مولا ہوں، میں جب چلا جاؤں گا تو میرے بعد میں علی مولا ہوں گے، میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو جو خلیفہ بنایا گیا وہ غلط خلیفہ بنایا گیا۔ یہ عید غدیر منا کر کے شیعہ تاثر دینے کی آج کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ چند جملے اس حوالے سے بھی بتا دوں، اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی کا میں ذکر کروں۔ یہ جو عید غدیر کی جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ روایت کا مطلب کیا ہے، اس روایت کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے تھے مدینہ سے مکۃ المکرمہ حج کے لیے۔ راستے میں آپ کو اطلاع ملی یمن کے اندر مال غنیمت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت مولا علی کے ساتھ میں کچھ صحابہ کو بھیجا کہ تم یمن کا مال غنیمت لے کر کے پھر مکۃ المکرمہ آ جانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج سے فارغ ہو کر کے جب پلٹ رہے تھے غدیر خم پر پہنچے۔ اس مقام پر جب پہنچے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت بریدہ کی یہ شکایت پہنچی اور ایک روایت کے مطابق حضرت اسامہ کی، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر یہ بات پہنچائی گئی کہ حضرت اسامہ بن زید کا حضرت مولا علی سے کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو گیا۔ تو حضرت مولا علی نے حضرت اسامہ سے کہا تم میرے غلام ہو، تو حضرت اسامہ نے کہا نہیں تم میرے آقا نہیں ہو، میرے مولا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول کو پتہ چلی تب میرے آقا علیہ السلام نے اس تالاب کے پاس صحابہ کو جمع کر کے کہا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو یہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان نہیں ہے، حضرت اسامہ نے جو بات کہی تھی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے یمن کے اندر مال غنیمت لا رہے تھے، کچھ مال کو آپ نے استعمال کیا، حضرت بریدہ نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہوا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مقدمہ آیا۔ حضرت بریدہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہوتا ہے اس میں اہل بیت کا حق ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی نے جو مال استعمال کیا ان کا حق تھا، وہ اہل بیت میں سے تھے۔ حضرت بریدہ سے غلطی ہوئی تو اس غلطی کو دور کرنے کے لیے اس تالاب کے پاس اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب نہیں ہوں؟ میرے آقا نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارا والی نہیں ہوں؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو میرے آقا نے فرمایا سن لو من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ حضرت عمر نے اس کے بعد میں حضرت علی کو بشارت دی کہ علی تمہاری صبح تو اس حالت میں ہوئی ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے تم مولا ہو چکے ہو۔ تو یہ خلافت کا اعلان نہیں ہے۔ اگر خلافت کا اعلان ہوتا نا یہ یمن اور مدینہ کے چند صحابہ کے درمیان نہیں ہوتا، 1,00,000 سے زیادہ مجمع تھا حجۃ الوداع میں۔ حضور اگر خلافت کا اعلان کرتے تو وہاں پر کرتے، اگر خلافت کا اعلان کرنا تھا اور حضور کو خلافت کا اعلان کرنا تھا تو مولا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور صاف صاف فرماتے کہ میرے بعد میں خلیفہ مولا علی ہے۔ حضور کو یہ سب ایسے جملے کہنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں پیش آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں صاف بات کہوں، یہ جو من کنت مولا میں حضرت مولا علی کو جو مولا کہا گیا، مولا کا معنی خلیفہ پوری دنیا کی کسی ڈکشنری کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ مولا کا معنی ہوتا مددگار، مولا کا معنی ہوتا دوست۔ یہ مولا کا معنی خلیفہ کہیں پر بھی نہیں ہے، اس شیعوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ اور اگر مان بھی لیں کہ مولا کا معنی خلیفہ ہوتا ہے تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میرے آقا کے وصال کے بعد ڈائریکٹ خلیفہ ہوں۔ اس کا معنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے بعد میں جو ترتیب خلافت ہے اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ کے ذہن میں آئے گی، آخر اتنا زور دے کر کے یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا زور دے کر کے اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں بتاؤں، پہلے عید غدیر شیعہ مناتے تھے عید کے نام پر، بعد میں اس کو عید کبیر بڑی عید بنا دیا، اور آج اس دور کے اندر وہ اس کو عید کبیر نہیں بلکہ عید اکبر مناتے، بہت بڑی عید، یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑی عید مناتے ہیں وہ۔ اب کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے تاکہ سنیوں کے سارے عقیدوں کا خاتمہ کر سکیں۔ کیسے خاتمہ کریں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے، آج 18 ذی الحجہ ہے، آج کے دن اس تالاب کے پاس غدیر خم کے موقع پر حضور نے فرما دیا میں جس کا مولا علی بھی اس کے مولا۔ جب میرے آقا نے فرما دیا تو پتہ چل گیا پہلے خلیفہ حضرت مولا علی ہیں، اور جو دیگر صحابہ نے خلافت پہ قبضہ کیا سب ظالم ہیں، معاذ اللہ۔
حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ بنے، شیعہ کہتے ہیں وہ بھی ظالم ہے. حضرت عمر دوسرے خلیفہ بنے، معاذ اللہ وہ بھی ظالم ہے. حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ بنے، وہ بھی ظالم ہے. اور تمام صحابہ نے ان کو خلیفہ مانا، وہ تمام کے تمام صحابہ ظلم کا سپورٹ کرنے والے، وہ بھی ظالم ہے. اور معاذ اللہ پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں وہ سب فاسق ہیں، وہ کسی اعتبار کے لائق نہیں ہیں. اور پھر آگے کا جملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. حضرت مولا علی کو پہلا خلیفہ نہ بنا کر انہوں نے خلافت پہ جو قبضہ کیا، ظالم اور فاسق ہو گئے. اب ان کی بات معتبر نہیں ہے. انہوں نے قرآن کی جو آیتیں ہم تک پہنچائی ہیں وہ بھی معتبر نہیں ہے. انہوں نے جو حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں وہ بھی معتبر نہیں ہے. انہوں نے جو مسائل ہم تک پہنچائے وہ بھی معتبر نہیں ہے. انہوں نے جو دین کی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں وہ بھی معتبر نہیں ہے. یعنی 18 ذی الحجہ کو عید غدیر منا کر کے نام کے جھوٹے رافضیوں اور مولائیوں نے صاف طور پر کہہ دیا آج ہم اہل سنت و جماعت جس قرآن کو مانتے ہیں یہ قرآن صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جھوٹے لوگوں سے روایت کیا گیا ہے. یہ حدیثیں جو ہم بیان کرتے ہیں یہ غلط ہے، یہ جھوٹے لوگوں سے روایت کی گئی ہیں. آج جو مسائل اور دین کی باتیں ہم بتاتے ہیں یہ سب غلط ہے، یہ جھوٹے لوگوں سے روایت کی گئی ہیں. تو عید غدیر ایک جملہ ہے. ہم عید کہہ کر کے اگر عید خالی مناتے تو ہم رد نہیں کرتے، لیکن یہ عید کے نام پر اہل سنت کے پورے عقیدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور میں کہتا ہوں آپ کے گھر پہ شادی نہ ہو، آپ جھوٹا شادی کا اعلان کر دیں. آپ کے گھر پہ دعوت نہ ہو، جھوٹی دعوت کا اعلان کر دیں، تو پھر آپ کا رد تو کیا جائے گا نا. تو اس دن خلیفہ بلا خصل کا کوئی اعلان ہی نہیں کیا گیا، تو پھر عید منانے کا مطلب وہ اپنے عقیدے کے مطابق کیسے ثابت کر پائیں گے؟ عزیزان مکرم، یہ بڑا اہم اور بڑا حساس مسئلہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے اگر کسی کو افضل کہا جائے تو یہ گمراہی ہے، اور اگر ان کی خلافت کا کوئی انکار کرے تو معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج کے دن وہ جس انداز کے اندر معاذ اللہ کیک کاٹ کر کے ان کی موت پر خوشی مناتے ہیں رافضی شیعہ، ہمارے بہت سارے سنی بننے والے جھوٹے مولائی بھی اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. عزیزان مکرم، حضرت عثمان غنی کا مقام اور رتبہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا. میرے آقا علیہ السلام نے کہا میں جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. پوچھا گیا یا رسول آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ جو مرنے والا بندہ ہے یہ میرے عثمان غنی سے نفرت کرتا تھا، بغض رکھتا تھا. جو عثمان سے محبت نہ کرے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تو جو حضرت عثمان غنی سے نفرت کرے یا معاذ اللہ دل میں بغض رکھے، میرے آقا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے. اور جو آج حضرت عثمان غنی کے شہید ہونے پہ خوشی منا کر کے عید غدیر منا رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ان کی شفاعت کہاں کروائیں گے؟ وہ تو یہیں اپنے ایمان و عقیدے کا جنازہ نکال چکے ہیں. اور میرے آقا نے ایک بار فرمایا تھا جو جس کا دوست ہو وہ اس کی طرف چلے، جو جس کا کفو ہو اس کی طرف بڑھے. اب صحابہ اپنے اپنے کفو کی طرف بڑھنے لگے، اپنے اپنے جوڑ کی طرف بڑھنے لگے، اپنے اپنے رشتہ دار کی طرف بڑھنے لگے. حضرت عثمان غنی میرے آقا کی طرف بڑھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کی طرف بڑھے. اور پھر میرے آقا نے عثمان کو اپنے سینے سے لگا کے کہا عثمان تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی تو میرا دوست ہے. کونین کے دولہ فرماتے ہیں ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوتا ہے اور میرا جنت میں ساتھی یہ عثمان ہے. اللہ کے رسول نے جنت کے اندر حضرت عثمان غنی کو اپنا ساتھی فرمایا ہے. اور حضرت عبداللہ بن حوالہ سے میرے آقا نے کہا تھا عبداللہ بن حوالہ ایک دن آئے گا ایک بندہ ایک بندہ چادر اوڑھ کر کے لوگوں کی بیعت لے رہا ہوگا، وہ جنتی ہوگا. حضرت عبداللہ بن حوالہ کہتے ہیں جب حضرت عمر کا انتقال ہوا، حضرت عثمان غنی کی جب بیعت کا وقت آیا تو میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، حضرت عثمان غنی کے سر پر دھاری دار چادر ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، آ کر کے بیعت کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی ان کو بیعت لے رہے ہیں. تب مجھے حضور کا فرمان یاد آیا عبداللہ بن حوالہ ایک دن آئے گا ایک جنتی بیٹھا ہوا ہوگا، سر پہ چادر ہوگی اور لوگوں سے بیعت لے رہا ہوگا. میرے آقا نے تو ان کے جنتی ہونے کا کتنی مرتبہ اعلان فرمایا. ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا جنت میں بجلی کی طرح بھی چمک ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، میرا عثمان جب جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف جائے گا تو جنت بجلی کی طرح چمکنے لگ جائے گی. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و رتبہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی توسیع کی بات آئی نا، یعنی آج جو مسجد نبوی ہے وہ چھوٹی پڑ رہی تھی تو اس وقت اس کے اندر زمین کا ایک ٹکڑا لے کر کے بڑھانا تھا. حضرت عثمان غنی نے اپنے مال کو خرچ کر کے اس میں جب اضافہ کیا، اس کی جب توسیع کی، میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت بھی حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس میں آپ دیکھیں، وہاں پر جب پاس میں ایک مکان تھا، مسجد چھوٹی پڑ رہی تھی، میرے آقا نے مکان کے مالک سے کہا کہ تم یہ مکان جو ہے وہ مسجد حرام کے اندر دے دو، میں تمہیں جنت کے مکان کی ضمانت دیتا ہوں. اس نے انکار کر دیا.
حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا، گئے 10,000 درہم دے کر کے انہوں نے وہ مکان خرید لیا، اور خرید کر کے مسجد حرام میں شامل کر کے کہا یا رسول اللہ وہ جو جنت کی ضمانت آپ ان کو دے رہے تھے مجھ کو بھی دیتے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں عثمان میں تمہیں بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بار بار حضرت عثمان غنی کو جنت کی ضمانت اور بشارت دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میرا عثمان جنتی ہے۔ اور ایک موقع پہ حضرت ابو موسیٰ شریف بیان کرتے باغ میں حضور آرام فرماتے اور تبھی دروازے پہ کسی نے دستک دی، میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دو، آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے تھے، جنت کی بشارت دے دی۔ دروازہ بند ہوا، پھر دروازے پہ کسی نے دستک دی، میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دو، آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ جب دروازہ کھولا حضرت عمر کھڑے تھے، جنت کی بشارت دے دی۔ پھر دروازہ بند ہو گیا، پھر کسی نے دروازے پہ دستک دی، میرے آقا نے فرمایا آنے والے کو مصیبت پر صبر کی وجہ سے جنت کی بشارت دے دو۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ میرے آقا کو یہ بھی پتا دروازے کے پیچھے کون ہے، مسلمان ہے یا کافر، یہ بھی پتا ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اور میرے آقا کو یہ بھی پتا ہے وہ انتقال کرے گا یا اس کو ظلماً شہید کیا جائے گا۔ میرے آقا جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ مقام و رتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں جب میں گیا معراج کی رات، معراج پہ گیا تو میں نے جنت عدن کے اندر ایک بڑی بڑی آنکھوں والی حور کو دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ حور کس کے لیے ہے؟ تو کہا گیا یہ حور آپ کے ظلماً شہید کیے جانے والے عثمان غنی کے لیے ہے۔ یہ جنت کی حور جب ملے گی تو حضرت عثمان غنی بھی تو جنتی کے اندر رہیں گے۔ آج عید غدیر منا کر کے معاذ اللہ حضرت عثمان کو جہنمی قرار دینے کی ناپاک کوششیں کی جاتی ہیں۔ میرے آقا تو بار بار ان کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ جنت کے مالک تم نہیں ہو، جنت تمہارے باپ کی نہیں ہے، جنت کونین کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جن کی جنت ہے وہ کہہ رہے ہیں میرا عثمان جنتی ہے، جن کی جنت ہے وہ کہہ رہے ہیں عثمان میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، جن کی جنت ہے وہ خود کہہ رہے ہیں عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عدن کے اندر مقام عطا فرمائے گا، جنت میں تم میرے ساتھ میں رہو گے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آقا نے ایک بار فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، کبھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد میں عبداللہ بن عباس کہتے میں نے دیکھا تو سامنے سے عثمان غنی آ رہے تھے، یعنی میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا وہ آنے والا بندہ وہ جنتی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر بنو نجار کا ایک باغ تھا، حضرت عثمان غنی نے اس کو خریدا اور خرید کر کے مسجد بنا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں تمہیں جنت کے باغ کی بشارت دیتا ہوں۔ تو کیا جنت کا جب باغ ملے گا تو خود عثمان غنی جنت کے اندر نہیں جائیں گے؟ جنت کا باغ ملے گا تو خود جنت ہی کے اندر ہوگا، تبھی تو وہ جنت کے اندر باغ کہہ رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام۔ تو یہ جنت کی بشارت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس طرح کی جو روایتیں ہیں اگر ان تمام روایتوں کو اگر کھنگالا جائے، بے شمار روایتیں۔ میرے آقا علیہ السلام جب مکہ سے چل کے مدینہ آئے، مدینے میں پانی کی بڑی قلت تھی، اور آج بھی عرب کے اندر پانی تیل سے زیادہ قیمتی مانا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی کا ایک کنواں تھا بیر روما سے وہ پانی بڑا مہنگا بیچتا تھا۔ آج بھی جب کسی چیز کی جب شوٹنگ ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو اسٹاک کر کے مہنگا بیچتے ہیں، اس کو تو بڑا جو ہے وہ گولڈن چانس ملا تھا، خوب نفع کما رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی گئے، کہا کہ مجھے آدھا کنواں بیچ دے، ایک دن میں پانی لوں گا، ایک دن تو لینا۔ 12,000 درہم دے دیے، خرید لیا، اور خریدنے کے بعد میں اعلان کر دیا میری باری ہوگی جس دن، اس دن مسلمان فری کے اندر پانی لے کر کے جائیں۔ اب جب مسلمان ایک دن میں پانی جمع کر لیتے، دوسرے دن کوئی خریدنے والا نہیں ملتا، باقی جو آدھا کنواں تھا 8,000 درہم میں وہ بھی بیچ دیا۔ جب بیچ دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کا پورا کنواں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے وقف کر دیا۔ تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا تو عثمان کے لیے جنت کو واجب فرما دے۔ اللہ کے رسول خود دعا فرما رہے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، حضور کی دعا ہے اللہ قبول فرماتا، جنت کی بشارت ہے۔ ایسے جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، غزوہ تبوک کا اتنی تنگی تھی، 18 صحابہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر کے جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ آج جو مسجدوں کے اندر جو رونقیں نظر آتی ہیں نا، ہم کو لگتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے گھر پہ پیدا ہوئے، کان میں اذان دے کے بشارت دے دی گئی، بڑی آسانی سے ہمیں سونے کے تھال میں سجا کے ایمان کی دولت دی گئی ہے۔ اس ایمان کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں، قسم خدا کی قیامت تک سارے مسلمان مل کر کے کسی ایک صحابی کے احسان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ وہ 18 صحابی غزوہ تبوک کے لیے گرمی کے موسم میں نکلے ہیں، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھجور کی گٹلیاں چوس کر کے اپنی بھوک کو ختم کر رہے ہیں، اور پانی پینے کے لیے نہیں ہے، اونٹوں کی رگوں کی تری کو چوس کر کے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اس عالم کے اندر میرے آقا نے فرمایا کوئی ہے اللہ کی راہ میں دینے والا؟ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان کیا، حضرت عثمان غنی آ جاتے ہیں
اور آنے کے بعد 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی اور اللہ کے نام پہ دینے والا؟ حضرت عثمان غنی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ 200 اونٹ اللہ کے نام پر ماں ساز و سامان کے میں دیتا ہوں. پھر میرے آقا نے فرمایا ہے کوئی اور اللہ کے نام پہ دینے والا؟ تب اس وقت حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں 300 اونٹ اور ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عثمان آج کے بعد میں تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا میرا عثمان اب جنتی ہے. اور کونین کے دولہ کی بارگاہ میں جب مال و دولت لا کر کے حضرت عثمان نے پیش کیا نا, حضرت آقا کریم علیہ السلام ان مالوں کو انبار کو الٹ پلٹ کر کے کہہ رہے تھے کہ میرے عثمان کو میرا عثمان اگر آج کے بعد کچھ نہ کرے تب بھی اسے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اس قدر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو عظمتوں سے مالا مال فرمایا. آج معاذ اللہ ان کی شہادت پر شیعہ خوشیاں منا رہے ہیں, ان کا رد کیا جائے تو لوگ ہمیں سمجھاتے. میں کہتا ہوں ہمیں سمجھانے والوں ہمیں نہ سمجھاؤ. جو ہمارے دلوں کو زخمی کر کے ہمارے صحابہ کی عظمتوں کے اوپر دھبے لگانے کی ناجائز کوششیں کر رہے ہیں, پہلے ان کا منہ بند کرو. جب وہ ناپاک کوششوں کو روک دیں گے تب جا کر کے ہم بھی ان کا رد بند کر دیں گے. لیکن جب تک وہ ان ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آتے, اہل سنت اور محبان صحابہ کا فریضہ بنتا ان کا رد کریں اور ڈٹ کر کے ان کا رد کریں, تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ محفوظ و مامون ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان کو تو جنت کی بشارت دی تھی, ایک بار یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت کے دن 70,000 وہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے, اللہ میرے عثمان کی وجہ سے بغیر حساب کے انہیں جنت عطا فرما دے گا. یہ جو 70,000 حضرت عثمان کی وجہ سے جو جنت میں جائیں گے, کیا یہ عید غدیر منانے والے رافضی جائیں گے؟ نہیں, وہ لوگ جائیں گے جو حضرت عثمان سے پیار کرتے ہیں. الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت ہیں. میرے آقا نے فرمایا 70,000 جہنم میں جانے والے میرے عثمان کی وجہ سے اللہ ان کو بلا حساب جنت عطا فرما دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب بڑے بلند ہیں, بڑے بلند ہیں. اللہ نے ان کو جو بلندیاں عطا فرمائی ہیں ان کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا. قرآن سے بڑا پیار. بیوی کہتی ہے ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن تیمی کہتے ہیں میں مطاب میں گیا تو دیکھا عثمان غنی آئے, الحمد سے شروع کیا, طواف کرتے کرتے پورا قرآن پاک ختم فرما دیا. قرآن کے بڑے عاشق تھے. اور آج جو قرآن ہمارے درمیان موجود ہے, اس قرآن کو جمع کرنے والے بھی حضرت عثمان غنی ہی ہیں. حضرت عثمان غنی نے یہ اسی لیے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے, ورنہ قرآن پہلے پتوں پر اور جو ہے وہ درخت کی چھالوں پر پتہ نہیں کہاں کہاں تھا. پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیا, پھر بعد میں جو فائنل شکل ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہے. انہوں نے ہمیں یہ جو ہے وہ دولت عطا فرمائی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا بڑی مشہور ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا فرشتہ آیا میرے پاس میں, فرشتہ میرے پاس آیا, حضرت عثمان غنی کو دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ ظلماً شہید کیے جائیں گے, ہم فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. اسی لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے گھر میں حضور موجود تھے, لیٹے ہوئے تھے, آپ کی پنڈلی سے چادر ہٹی تھی, حضرت ابوبکر آئے, اجازت طلب کی, میرے آقا نے اجازت دے دی, لیٹے رہے. حضرت عمر آئے, اذن طلب کیا, میرے آقا نے آنے کی اجازت دے دی, لیٹے رہے. جب حضرت عثمان غنی نے میں آنے کا اذن طلب کیا, میرے آقا سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے, اپنی پنڈلی مبارک پر آپ نے چادر کو ڈھانک لیا, اور پھر حضرت عثمان غنی آئے. جب تینوں چلے گئے, حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ ابوبکر آئے, آپ لیٹے رہے, حضرت عمر آئے, آپ لیٹے رہے, لیکن عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور اپنی جو ہے وہ ران کے اوپر آپ نے چادر کو رکھ لیا. میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں عثمان سے حیا کیوں نہیں کروں, عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کا عالم ہے. عزیزان مکرم, آج 18 ذی الحجہ ہے, آج ہم اس عظیم ہستی کی یاد منا رہے ہیں. ان کو عبداللہ بن سبا اور ان کے چیلوں کی تحریک کے اوپر ظلماً شہید کیا گیا. حج کا موسم ہے, حج کے موسم کے اندر مدینے کے حجاج کے قافلے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. بصرہ, عراق, شام, الگ الگ علاقوں کے جو بلوائی تھے ٹولی بنا کر کے وہ حاجیوں کی شکل میں مکہ جانے کے بجائے مدینہ میں آئے. حضرت عثمان غنی کے مکان کا گھیراؤ کر لیا. نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی میں نہیں جانے دیتے, پانی اندر نہیں جانے دیتے. حضرت عثمان غنی مکان کی چھت پہ چڑھ کے کہتے ہیں آئے لوگوں مجھے بتاؤ, جب تم مدینہ میں آئے تھے مسجد نبی چھوٹی پڑ رہی تھی, میں نے اپنا پیسہ دے کر کے اس کی توسیع کروائی تھی. آج تم مجھے اسی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو. جب تم مدینے میں آئے تھے تو مدینے میں میٹھا پانی نہیں تھا, میں نے خرید کر کے مسلمانوں کو بیر روما دیا تھا. آج اسی کنویں کا پانی تم مجھے نہیں پینے دیتے ہو.
علی کہاں ہیں، سعد کہاں ہیں، کبھی موجود نہیں ہے۔ حضرت مولا علی کو پتہ چلا، پانی حضرت عثمان کی بارگاہ میں بھجوایا، بلوائیوں نے بڑی مشکل سے پہنچنے دیا۔ حضرت مولا علی نے اپنے بیٹے امام حسن اور حسین کو حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا کہ دیکھو تم بلوائیوں کو اندر نہ جانے دینا۔ بڑے بڑے صحابہ نے اپنے بچوں کا پہرا لگا دیا۔ ظالموں نے دیکھا کہ اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پیچھے والے مکان پہ گئے اور اندر سے جو اوپر چھت پہ چڑھ کے حضرت عثمان کے مکان کے اندر کودے۔ اسی رات میں میرے آقا کا خواب میں دیدار کیا حضرت عثمان نے اور کہا یا رسول اللہ مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان تم جلد میرے پاس میں آ کے روزہ افطار کرو گے۔ حضرت عثمان سمجھ گئے، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، قرآن کی تلاوت میں لگ گئے۔ بلوائی کود کر کے مکان میں آئے، آپ کی بیوی نائلہ بچانے آئی، ان کے ہاتھوں پر تلوار کا وار پڑا، انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت عثمان نے اس کو بد دعا دی۔ ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے اسی حالت میں اس ظالم کو پھر بعد میں دیکھا تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی حالت میں آپ کی داڑھی مبارک پکڑ کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے خون کے قطرے قرآن مقدس پر گرے۔ وہ قرآن کی آیت کریمہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے ظلم کرنے والے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے بدلہ لینے والا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال کے اندر شہید کیے گئے جو میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا، عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، لوگ تم سے وہ قمیص اتروانا چاہیں گے، اس قمیص کو تم مت اتارنا۔ حضرت عثمان سے کہا جا رہا تھا خلافت چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا یہ خلافت کی قمیص اللہ نے مجھے پہنائی ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا قمیص مت اتارنا، میں یہ قمیص نہیں اتاروں گا۔ اور اسی حالت کے اندر مسلمانوں کے ایک عظیم امیر حضرت عثمان غنی دنیا سے شہادت کا جام پی کر کے آج کے دن رخصت ہوتے ہیں۔ جو جس حال میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، قیامت کے دن اٹھیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ جو جس جگہ مرتا ہے وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی۔ حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی کل قیامت کے دن قرآن خود رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ آج کے دن حضرت عثمان غنی کی یاد منائیں، ان کی بارگاہ میں اپنی نیازیں پیش کریں اور ان جھوٹے مولائیوں اور رافضیوں سے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں۔ عید غدیر منانے والوں سے دور رہیں، ان کا جم کر کے بائیکاٹ کریں۔ اللہ رب قدیر ہمیں تمام صحابہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔